السلام علیکم ورحمۃ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشى اللہ من عباده العلماء صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم اکرم حضرات اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعظام اور ہمارے گاؤں سے آئے ہوئے مہمانان اعظام اور عزیز طلباء، ٹائم بہت ہو چکا ہے، نماز بھی پڑھنا ہے، کھانا بھی کھانا ہے، اس لیے بات کا موقع ہے نہیں۔ میں دو بات ہمارے مہمانان کی طرف سے عرض کر دوں کہ مدرسے دین کے قلعے ہیں۔ جس طرح قلعے سے قلعے میں رہنے والوں کی حفاظت ہوتی ہے، رہنے والے محفوظ ہوتے ہیں، چاروں طرف سے آپ گولی بارود توپ چلے تو قلعے میں رہنے والے محفوظ رہتے ہیں، دین کا نظام چلتا رہے گا، اللہ تعالیٰ ان مدارس کے ذریعے دین کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ اور جب مدارس کو بخارا بھی کہا جاتا ہے، دین کی ہوائیں چل رہی تھی، وہاں بڑا مضبوط نظام تھا دین کا، مدارس تھے بڑے بڑے، یہاں تک کہ بتائے جاتے ہیں کہ اتنے بڑے مدارس کے ایک مدرسے میں 20,000 بچے ہوا کرتے تھے۔ لیکن جب انگریزوں نے مدارس کی مخالفت کی اور عوام کو مدرسے کے مقابل بھڑکایا کہ علماء ایسا کرتے ہیں، علماء ایسے ہیں، جب عوام سامنے آئی اور عوام نے علماء کا مقابلہ کیا، مدارس کا مقابلہ کیا، وہاں کے مدارس ختم ہوئے۔ آج انہی مدارس میں جہاں 20-20 ہزار مدرسوں میں بچے ہوا کرتے تھے، آج وہاں بت خانے ہیں، آج وہاں مورتیوں کی پوجا ہو رہی ہے، کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں۔ یہ کیوں ہوا کہ ہم نے ان لوگوں نے مدارس کی قدر نہیں کی، علماء کی قدر نہیں کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو میری نعمت کا شکر گزار ہے، شکریہ ادا کرتا ہے، میں نعمتوں میں اضافہ کرتا ہوں۔ تو یہ مدرسے دین کے قلعے ہیں۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم جان مال سے مدرسوں کا تعاون کریں تو انشاءاللہ یہ مدرسے اور مضبوط ہوں گے، ان کی طاقت اور مضبوط ہوگی، قیامت تک اللہ تعالیٰ ان مدرسوں کو برقرار رہیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، سنا ہے کہ آدمی جس حالت میں زندگی گزارتا ہے اسی حالت میں اس کی موت آتی ہے، اسی حالت میں اس کو اٹھایا جاتا ہے اور اسی حالت میں قیامت کے روز اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ایک آدمی شراب نوشی کرتا ہے، ایک آدمی جوا کھیلتا ہے، ایک آدمی دنیا کا کاروبار کرتا ہے، تو اسی حالت میں اس کی موت آئے گی، اسی حالت میں اس کو قبروں میں اتارا جائے گا، اسی حالت میں قیامت کے روز اٹھے گا، اسی حالت میں اللہ سے ملاقات کرے گا۔ اور ایک بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، دین سے محبت کرتا ہے، دین کا کام کرتا ہے، اسی حالت میں موت آئے گی۔ تو بات یہ کہنا ہے کہ آپ حضرات مدارس سے محبت کرتے ہیں، طلباء سے محبت کرتے ہیں، علماء سے محبت کرتے ہیں، یہ محبت کی دلیل ہے کہ آپ ہماری دعوت پر آپ آئے، آپ نے لبیک کہا، یہ محبت کی دلیل ہے۔ آپ مدرسے سے محبت کرتے ہیں، طالب علموں سے محبت کرتے ہیں، گویا آپ نے طالب علموں سے محبت کی، گویا آپ نے اللہ کے رسول سے محبت کی، اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، اور جس نے اللہ کے رسول سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کی اللہ اس کا ہو گیا۔ اس لیے آپ حضرات ماشاءاللہ یہ آئے، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو محبت ہے مدرسوں سے، آپ کو محبت ہے طالب علموں سے، آپ کو محبت ہے علماء سے۔ بس میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور میں ہمارے حضرات کا ممنون مشکور ہوں کہ انہوں نے، ہم نے دعوت ان کو دی، بڑی مشغولیاں دی ان کو، اور بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے ہیں، وہ اپنے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، لیکن اپنی مشغولیوں سے نکل کر اپنے کام کو آگے پیچھے کر ہماری دعوت پر انہوں نے لبیک کہا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اور دور دراز سے ہمارے مہمان آئے ہیں، مہمان نظام
میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کا بھی ممنون مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت پر لبیک کہا اور ہمارے بچوں کی حوصلہ افزائی کی، اور ہمارے گاؤں سے آنے والے مہمان، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی اپنے وقتوں کو نکال کر، قیمتی وقتوں کو نکال کر ہمارے مدرسے میں حاضری دی اور بچوں کی حوصلہ افزائی کی۔ میں اپنی طرف سے بھی اور اراکین مدرسہ کی طرف سے بھی تمام کا ممنون مشکور شکریہ ادا کروں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ورتمان سرپنچ وہ بھی ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، لا چکے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی طرف سے بھی اور اراکین مدرسہ کی طرف سے بھی۔ محمد سرپنچ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، بے حکمت عطا فرمائے۔ بھائی ٹائم بہت ہو چکا ہے، سبھی حضرات سے پھر میں کہہ رہا ہوں دعا کر لیں، اس کے بعد فوراً نماز ہوگی، اس کے بعد کھانا ہوگا، بغیر کھانے کے کوئی مہمان نہ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وانا اعوذ باللہ من القیوم والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے اللہ بے شک ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اقرار مجرم ہیں، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے اس پروگرام کو قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ کی بارگاہ میں قبول فرما دیجیے، اس پروگرام میں غلطی کو درج کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے مہمانوں کے ساتھ جو غلطی بتائی ہوں خدمت میں جو کمی ہے اللہ اس کو معاف فرما دیجیے۔ اے مولا کریم ہمارے حضرات، اے اللہ وہ ہماری دعوت پر انہوں نے لبیک کہا، دور دراز سے آئے ہیں، اپنے کاموں میں سے اللہ مشغولیوں میں سے وقت نکال کر قیمتی وقت ہمیں دیا اور ہمارے مدرسے میں حاضر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ان کی جائز تمنا کو پورا فرما دیجیے، اور ہمارے اطراف سے مہمان آئے ہیں، انہوں نے بھی قیمتی وقت دیا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرما دیجیے۔ اور ہمارے گاؤں کے بھی مہمان ذمہ دار آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بے حکمت عطا فرما دیجیے، جزائے خیر عطا فرما دیجیے۔ انہوں نے بچوں کی حوصلہ افزائی کی، بچوں کو انعامات دیے، اللہ تعالیٰ اے اللہ تعالیٰ اے اللہ اے اللہ اے اللہ جس طرح انہوں نے بچوں کو انعام دیا، حوصلہ افزائی کی، بچوں کو نماز آئے، اللہ تعالیٰ جو جنت الفردوس ان کو نماز دینا، اے اللہ اپنی رضا سے ان کو نماز دینا۔ اے مولا کریم اے اللہ ہمارے پروگرام کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ہمارے اساتذہ نے محنت کی، اے اللہ بڑی محنت کی انہوں نے بچوں پر، اور بچوں نے بھی بڑی محنت کی، اللہ تعالیٰ ہمارے اساتذہ کرام کو بے حکمت عطا فرما دی، جزائے خیر عطا فرما دی، اور ہمارے بچوں کو اللہ اور ترقی عطا فرما دی۔ ہماری دعا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو توفیق قبول فرما دی۔ جزا اللہ عنا محمد اللہ علیہ وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک۔